سر جب قدم علی پہ جھک جاتا ہے، سر جب قدم علی پہ جھک جاتا ہے، دولت دونوں جہاں کی دل پاتا ہے، یہ شاعر بے نوا یہ معنی فقیر تاج شہ مغرور کو ٹھکراتا ہے، جب قدم مولا علی کے حوالے سے چند اشعار سلام کے یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، اور شعر دیکھیں، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، زمین تو خود بخود ہو جاتی اونچی، زمین تو خود بخود ہو جاتی اونچی، کجاوے کیوں منگائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت
یہ منبر ہے میرے مولا کا منبر، یہ منبر ہے میرے مولا کا منبر، جہاں غاصب بٹھائے جایا ہے، یہ مت کہیو بنائے جایا ہے، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں۔ اور آخری شعر دیکھیں، درے جنت سے قمبر نے صدا دی، درے جنت سے قمبر نے صدا دی، علی والے بلائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں۔ ارے سلوات محمد والے محمد۔ یہ دو بند مرثیے کے ہمارے وطن جائز میں 40 میں قریب ہر اللہ خانے کی مرضی سے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کربلا میں تازیہ دفن ہونے کے بعد بھی یہ دو بند مرثیے کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں تصور شرط ہے، منظر پیشی ہے۔ فاتحہ۔ کربلا سے یا حسینی قافلہ لوٹا ہوا بالباس ماتمی روتا مدینے کو چلا، ارے دیکھ کر گورے غریباں اہل بیت مصطفیٰ، پڑھ کر لگے رونے بسر آہو بکا
پر میرا الہا ہوا اے زمین تجھ میں علی اصغر میرا الہا ہوا آن بھی الہا ہوا جعفر میرا الہا ہوا شب کا بیاہ قاسم مظہر میرا الہا ہوا شب کا بیاہ قاسم مظہر میرا الہا ہوا اے اتنے غم میں لے چلی ہوں قتل کے بازار سے ارے بھر گیا دامن تیرا کیا دور ہے شہوار سے اتنے غم میں چلے ہو قتل کے بازار سے ارے بھر گیا دامن تیرا کیا کیا دورے شہوار سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآلهم نجبا الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل گفتگو ملتمس و ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ عظیم مرتبہ سورہ مبارکہ ذرا سے تلاوت کرنے کا مرحوم سید صدق عظیم میں میر وراثت حسین بن علیہ السلام. بسم اللہ. صلوات ارشاد فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید جس کا دائرہ ہدایت مخصوص خانوادے یا مخصوص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کہ جس کو کسی خاص جگہ کے لیے یا کسی خاص زمان یا مکان کے لیے معین کیا گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ حضور سرور کائنات خاتم النبیین افضل المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبوت کا معجزہ اور اس شان اعجاز کے ساتھ کہ جب تک حضور کی رسالت ہے اس وقت تک کہ ان کا اعجاز دائمی اور ابدی ہے. اس میں موجود جملہ آیات غور و فکر کرنے والے افراد کے لیے اور تدبر و تعقل رکھنے والے افراد کے لیے باعث ہدایت ہے، بشرطے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ راہ روی کے ساتھ میں کسی آیت کریمہ کو پڑھنا باعث اجر و ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن باعث ہدایت نہیں ہو سکتا. ہدایت اسی وقت ممکن ہے کہ جب قرآن مجید کے الفاظ میں غور و فکر سے کام لیا جائے. جو جس موضوع اور سبجیکٹ سے متعلق افراد ہیں وہ اگر اس موضوع کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کے اندر تدبر کریں تو ان کو خود محسوس ہوگا گویا یہ کتاب خالصتاً ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اس کی شان اعجاز ہے کہ ایک منطقی جب اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے گویا منطقی کتاب ہے، اور کوئی فلسفی پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ فلسفی کتاب ہے. کوئی ادب سے وابستہ انسان پڑھتا ہے تو ادب کے لیے اس سے بہتر گہوارہ کوئی نظر نہیں آتا، اور اخلاقیات کا سرچشمہ تو یہ کتاب دکھائی دیتی، اس کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا. ایسی عظیم الشان کتاب جس کے اندر وقتاً فوقتاً اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے رہے، اور ان سب کا جواب بھی یہی کتاب از خود بن کے سامنے آتی رہی. چاہے مشرکین مکہ نے یہ گفتگو کی ہو کہ یہ کلام خود یتیم عبداللہ کا کلام ہے، یہ کسی ایسے فرد کا کلام نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہم ماوراء العقل تصور کریں.
تو جواب میں ادبی لحاظ سے صحیح، لیکن خانہ کعبہ کے دیوار پر ٹنگے ہوئے مختلف قصائد کے درمیان اس قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کو یہ کہہ کے ٹانگ دیا گیا کہ اگر دقت کر سکتے ہو تو کیجیے، اور نتیجہ یہ سامنے آیا کہ صرف چھوٹے سے سورے کو دیکھ کر بڑے بڑے قصیدے یہ کہہ کے ہٹا لیے گئے کہ ہمارے اس مکمل قصیدے کی کوئی حیثیت اس چھوٹے کے سورے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً شعراء نے ہم وزن مصرع لکھنے کی کوشش کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اپنے اپنے قصیدے اتار لیے گئے اور دنیا کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب قرآن مجید کے چھوٹے سے سورے کا جواب بھی ممکن نہیں ہے سبحان اللہ، اور اس کے مقابلے کوئی ادبی چیز پیش نہیں کی جا سکتی، تو پھر قرآن مجید کی بڑے سورے اور بڑی آیات کا تقابل کوئی کر سکتا ہے؟ یہ امکان نہیں ہے۔ اب یہ قرآن جو اس شان کا قرآن، اس قرآن کے اندر ہر آیت تقاضا کرتی ہے کہ غور و فکر کیا جائے، لیکن کچھ آیتیں تخصصاً کسی خاص موضوع کے تحت اپنی توجہات اپنی طرف چاہتی ہیں۔ اس گفتگو کے لیے بھی سورہ مبارکہ اسراء کی ایک آیت کریمہ منتخب کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، توجہ فرمائیں گے اور آیت کریمہ کے جملوں کی ساخت اور اسلوب نظر میں رکھیں گے، اور اس اسلوب کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ کلام کرنے والا کس شان سے کس حیثیت سے گفتگو فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، بالتحقیق ہم نے صاحب کرامت بنایا، کس کو؟ بنی آدم، آدم کی اولاد کو۔ اگر آدم کی اولاد صاحب کرامت ہے، آدم کی اولاد صاحب کرم ہے، آدم کی اولاد صاحب عزت ہے، تو اس میں اس کا اپنا عمل بعد میں ہے، ہماری عطا پہلے ہے۔ اگر ہماری عطا نہ ہوتی تو تاج کرامت میسر نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بالتحقیق ہم نے تاج کرامت آدم کی اولاد کو ہم نے عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تو آدم کی اولاد ہی کو رزق ہم نے عطا فرمایا۔ کہاں سے؟ من الطیبات، طیبات سے رزق ہم نے دیا۔ رزق کا ہونا کمال نہیں ہے، رزق کا طیب ہونا کمال ہے، پاک و پاکیزہ رزق ہونا کمال ہے۔ ورنہ اگر فرض کیجئے کسی کے پاس میں کھانے کے لیے 2 وقت کا اذوقہ ہے اور وہ یہ تصور کرے کہ میں اس کائنات میں سب سے بہتر ہوں، تو سوال یہ کہ وہ اذوقہ خود کس حیثیت کا ہمیں ہے؟ آیا وہ اذوقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال بھی ہے تو طیب ہے کہ غیر طیب ہے؟ لیکن ہر غذا اس لائق نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بعنوان کرامت قرار پائے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو طیبات سے رزق عطا فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ہی نے انسان کو خشکی میں بھی اور تری میں بھی سواریاں ہم نے عطا کی۔ اگر خشکی میں سفر کر رہا ہے تو سفر ہماری بنیاد پر،
اگر کہیں سمندروں میں سفر کر رہا ہے تو سفر بھی ہماری بنیاد پر. اگر ہم یہ قوتیں عطا نہ کرتے. دیکھیں 3 چیزیں سامنے آئیں. پہلی منزل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو تاج کرامت ہم نے دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، طیبات سے رزق ہم نے دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں سواری ہم نے عطا کی. اور اس کے بعد بہت اہم منزل وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوقات اس کائنات میں پائی جاتی ہیں ان تمام مخلوقات میں اکثر مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی. یعنی اگر مخلوقات کے درمیان وہ صاحب عزت ہے، صاحب فضیلت ہے، اگر سر اٹھانے کے لائق ہے تو اس کو سر اٹھانے کے لائق ہم نے بنایا. اشرف المخلوقات ہم نے قرار دیا. انسان کو اس منزل پر لا کے ہم نے رکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ سفر کر رہا ہے. یہ 4 اہم منزلیں ہیں اور چاروں اہم منزلوں کا ہماری زندگی سے گہرا ربط ہے. اور کتنا گہرا ربط ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی منزل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صاحب کرامت ہم نے بنایا، عزت ہم نے عطا کی. یعنی اب عزت کے لائق اگر انسان کہیں ہو بھی رہا ہے تو یقیناً اس کے عمل کا، اس کے تدبر کا اور اس کی اپنی تدبیر کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مرحلہ ضرور ہے. مگر اس مرحلے کو توفیقی اعتبار سے کس نے عطا فرمایا؟ کون تھا جو اس کے لیے ماحول بنا رہا تھا؟ کون تھا جو اس کے لیے اسباب مہیا کر رہا تھا؟ تاکہ کہ یہ عالم اسباب، اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پہ نہ ہو. سبب ہے تو انسان کسی منزل پہ آگے بڑھتا ہے، سبب نہیں ہوتا تو انسان کسی منزل پہ آگے نہیں بڑھتا. اسباب معین کون کر رہا ہے؟ وہ وہی تو ہے جس نے اس منزل کے اوپر اپنے احسان کو گناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں تاج کرامت عطا فرمایا. ہم نے. اب مخلوقات بہت سی ہیں، ان مخلوقات کو اٹھا کے دیکھیں کتنی مخلوق ہے. جمادات یہاں ہیں، نباتات یہاں ہیں، حیوانات یہاں ہیں، ملائکہ یہاں ہیں، انسان یہاں ہے. غور کیجیے گا ملائکہ یہاں ہیں اور نہ جانے کتنی ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی. لیکن ان تمام مخلوق کے اندر تاج کرامت یہ انسان کے سر کس نے رکھا ہے؟ یہ اسی نے تو رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی خاص کیفیت تو ہے جو وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. اب اگر وہ دے رہا ہے تو کچھ مطالبہ بھی تو ہوگا. اگر وہ کچھ دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، اس کی عنایتیں ہیں تو اس کی عنایتیں کچھ چاہتی بھی تو ہوں گی. اگر اس منزل کے اوپر آ جائیں تو پھر دیکھیے قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے، ہماری بارگاہ میں سر جھکا سکے. تو اب یہ عجیب منزل ہوگی. بالکل احسان شناسی کی منزل وہی ہوگی کہ جس نے ہمیں اتنا سب کچھ بغیر مانگے عطا فرما دیا. اگر وہ کسی منزل پہ ہم سے کچھ چاہے تو اس کا چاہنا اس منزل پہ ہونا چاہیے کہ ادھر اس کی رضا ہو، ادھر سجدے میں جھکتا چلا جائے. اس کا چاہنا ہو اور سب سجدے میں جھکتا چلا جائے. اور یقین یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں احساس ہو، جب ہمیں معلوم ہو. یہ وجہ بھی ہے کہ اگر ہم محسوس کریں تو پھر اس منزل پہ آئیں گے. غور فرمائیے گا، اگر ہم محسوس کریں تو اس منزل پہ آئیں گے. ہم غور و فکر کریں، وہ تو دے رہا ہے. اور دیکھیں اس کی عطا بہت سی منازل ایسی ہیں کہ جب وہ دیتا ہے تو بغیر مانگے دیتا ہے. اس کی عطا بغیر مانگے. ہم نے کب اپنا وجود مانگا تھا مگر اس نے دیا. وجود کب اس شان سے مانگا تھا مگر اس نے دیا. ذرا آئینے کے سامنے
کبھی کھڑے ہو کے اپنے وجود کو دیکھیے اور وجود کو دیکھ کے اس کی عطا کا احساس کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیں گے اس کیفیت کو دیکھنا ہو تو کچھ نہیں، آئینہ دیکھیے، کھڑے ہوئیے آئینے کے سامنے، اگر ممکن ہو سکے تو قد آدم کے سامنے کھڑے ہوئیے جہاں آپ کے سر سے لے کے پیر تک کا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہو. اپنے وجود کو دیکھیے اور اس کو محسوس فرمائیے کہ اس نے کیسے عطا فرمایا. دیکھیے عبرتیں مختلف بکھری ہوئی ہیں، جا بجا عبرتیں ہیں، جگہ جگہ عبرتیں ہیں. ایسا نہیں کہ عبرتیں نہیں ہیں، عبرتیں اس نے رکھی ہیں. دائیں بائیں دیکھیے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے وجود کو نظر دوڑائیے. آنکھوں کو دیکھیے، پھر ان کی عبرتوں کو دیکھیے جو اطراف میں دکھائی دے جائیں. کتنے ایسے وجود ہیں جو آنکھیں نہیں رکھتے. یہ آنکھیں ہیں مگر دکھائی دینے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے. وہ اگر ایک لمحے کے لیے کسی ایک آنکھ سے روشنی واپس لے لے تو سوچئے کیا کیا پریشانیاں سامنے آتی ہیں. لیکن اس نے دی، کب مانگی تھی آپ نے جو اس نے دے دی. زبان کا ایک چھوٹا سا مرحلہ، ذائقہ ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ذائقہ نہ گیا زندگی چلی گئی، سواد نہ گیا زندگی چلی گئی. کیا اوقات ہے پورے جسم میں چھوٹے سے ذائقے کی، مگر دیکھیے اس نے کیسے عطا فرمایا. سماعت حیثیت کیا ہے، شامہ در مزاج تو دیکھیے. نفاستوں کو محسوس کرنے والے افراد شامے کو سمجھ سکتے ہیں. حادثہ محسوس کرنے کی قوت، آنکھ نہ ہو، انسان صرف چھو کے دیکھ لے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. یہ کس نے عطا فرمایا، کون ہے جو دینے والا ہے. یہ تو دیکھیے وہ چیزیں جو سامنے دکھائی دے رہی ہیں. حواس خمسہ کی حیثیت تو دکھائی دینے کی منزلوں پہ ہے، جو دکھائی دے رہا. کتنی چیزیں وہ دکھائی نہیں دیتی اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، بلکہ وہ دیتا رہتا ہے. دل مسلسل دھڑکنے مانگتا ہے، وہ دے رہا ہے. خون مسلسل روانی چاہتا ہے، وہ عطا فرما رہا ہے. غور فرمائیے گا، جسم مسلسل حرکت چاہتا ہے، وہ دے رہا ہے. اگر اس کی عطا ایک لمحے کے لیے رک جائے تو معلوم ہو کہ اس کی عطا کی حیثیت کیا ہے. تو بھائی مسئلہ یہی تو ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا اس کا روکنا ہی ضروری ہے کہ وہ روکے تو سمجھ میں آئے؟ نہیں. آپ اس منزل کو دیکھیے کہ اس کے وجود کا احساس، شاید یہی تو بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے مولائے متقیان نے متوجہ کر کے کہا تھا من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو دیکھیے، محسوس فرمائیے اس نے کیسے تاج کرامت عطا فرمایا. کتنا دیکھیے وہ ایک عجیب سی منزلیں ہیں. اگر محسوس کرنے والے محسوس کریں کہ وہ عطا کر رہا ہے، اور تاج کرامت کس شان کے ساتھ کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو بے عزت دیکھنا نہیں چاہا. ایک لمحے کے لیے. ذرا کرمنا کی تفصیل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بہت وضاحت کے ساتھ تو کئی مجلسیں اس لفظ کرمنا پہ چاہیے کہ اس نے کرامت کیسے عطا فرمائی ہے. اور فرمائیے کرمنا کے اوپر، فقط ایک کرمنا کے اوپر آدم آ گئے دنیا کے اندر، ساتھ میں حوا موجود ہے. زندگی گزرنے لگی. ایک مرتبہ جبرائیل لا کے کہا، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آدم اگر میں تمہارے دروازے پہ آ کے کہوں کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دو گے؟ نبی ہیں، خلیفہ خدا ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے پہلے خلیفہ. اور ایسے
کہ جس کے علم کا اظہار اتنی شدت کے ساتھ میں کیا گیا کہ ملائکہ کو سروں کو جھکا دیا گیا ان کے علم کے سامنے. کوئی جاہل نہیں ہے، نبی خدا ہیں، خلیفہ ہیں، اور وہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس کو اللہ ڈائریکٹ تعلیم دی اور سب کچھ علم اسماء موجود ہے. ہاتھ جوڑ لیے، جوڑ کے کہا کہ پروردگار سے کہو کہ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، میری کیا حیثیت کہ وہ میرے دروازے پائے. یہ تعبیرات ہیں اور ان تعبیرات ہی کا اظہار ہے. میری کیا مجال کہ میں اس کو، وہ تو پوری کائنات کو دیتا. چلے گئے، پھر واپس آئے. آگے ایک مرتبہ کہا اللہ کہتا ہے کہ آدم اگر میں تمہارے دروازے پہ آ کے لباس کا سوال کروں کہ لباس دو گے؟ لباس دو گے؟ پھر عرض گئے پروردگار تو سب کو لباس دیتا ہے، میری کیا حیثیت، میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ میں تجھے. واپس گئے، پھر واپس آ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے دروازے پر کہوں کہ مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ گے؟ رونے لگے آدم. پروردگار کیا مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. کھانا مانگنے میں آؤں، پانی پینے میں آؤں، لباس. پروردگار تو سب کو عطا کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم میرے دروازے پر. آباد قدرتائی یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بندہ تمہارے دروازے پر آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ آیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے صاحب کرامت بنایا، ہم نے تاج کرامت عطا فرمایا. وہ تاج کرامت کہ اللہ کہہ رہا ہم نے، یعنی گویا ایک بندے کو اتنا معزز بنا دیا کہ اگر کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ سمجھنا تمہارا پروردگار ہے جو تمہارے دروازے پا کے تم سے مانگ رہا ہے. ایک طرف یہ منزل ہے تاج کرامت، تاکہ اس انسان کو احساس ہو کہ اس کو کس منزل کے اوپر رکھا گیا. پھر دوسرا یہ نہیں کہ اگر کوئی اس روایت کو سننے کے بعد سمجھے کہ تو کتنی اچھی بات ہے، چلیے الحمدللہ اس سے استفادہ کیا جائے اور بس یہی یہ کام کر لیا جائے. تو دوسری طرف پھر انسانوں کو متوجہ کہ خبردار اگر ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے تو بس میری بارگاہ کے علاوہ کہیں ہاتھ نہ پھیلانا، اور میرے علاوہ کہیں ہاتھ نہ پھیلانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پستی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اگر اس کو ہاتھ پھیلانا ہے تو کم سے کم اپنی انسانیت کا خیال رکھنا. یہی وجہ بھی ہے کہ آیت کریمہ مسلسل مختلف جگہ پہ احکام ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ہم قریب ان کو اوندھے وہ جہنم میں ڈال دیں گے. کسی نے پوچھا مولا یہ عبادت سے تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تکبر یہی ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نہ اٹھائے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند نہ کرے. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت عطا فرمایا. تو آدم کی اولاد صاحب عزت ہے تو ہماری بنیاد پر عزت کے لائق ہے تو ہم نے. لیکن عجیب بات یہ بھی ہے کہ تاج کرامت عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں. غرور اور تکبر اور استقبال کی حیثیت کہ بس گویا فرعون بن بیٹھا، انا ربکم الاعلی کہنے کی بس دیر ہے اور سب کچھ اپنے عمل سے دکھائی دیتا. ذرا کچھ انسان ہو جائے، ذرا کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ کہیں دو سلام کی عزت کا حامل قرار پائے اور اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے. یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ سب کچھ میں ہو گیا، اپنی اوقات بھول گئے. یہ نہیں جانتا کہ جس 2 پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھ رہا ہے وہ 2 پیسے دینے والا بھی تو وہ ہے. اگر وہ نہ دیتا تو یہ صاحب عزت نہ بنتا. قرآن صاحب وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
رزق دیا، ہم نے رزق دیا. اب رزق کی بڑی منزل ہے. رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہے، صرف طعام نہیں ہے، صرف غذا نہیں ہے. رزق کی بڑی وسعت ہے. رزق علم بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق بہترین ماحول بھی ہے. رزق دیکھیے غور کیجیے گا، صرف کوئی دائرہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں رزق کا مطلب صرف کھانا اور پینا، حالانکہ رزق کا یہ بہت چھوٹا سا مفہوم ہے. لیکن اگر اس چھوٹے سے مفہوم کو بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے من الطیبات، یہ رزق بھی ہم نے دیا اور طیبات سے دیا، طیب رزق دیا. لیکن جتنی بھی مخلوق ہے سب اس نے پیدا کی، خالق وہ ہے. اور چونکہ خالق وہ ہے لہذا سب کے رزق کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے سپرد رکھی ہے، سب کی. کوئی شکل ہو، کوئی حیثیت ہو، کہیں کی مخلوق ہو، سمندروں کی ہو، خشکی کی ہو، کہاں کی مخلوق، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. مخلوق ہے تو خالق وہ ہے، خالق ہے تو رازق بھی وہ ہے. رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، سب کا رزق رکھا. لیکن یہاں رزق کو دیکھیں گے آپ، مختلف مخلوقات کے رزق کا مطالعہ کیجئے. دیکھیے جو رزق اس نے رکھ دیا اور جس کے لیے رکھا اس کی حیثیت اس کے لیے جائز ہے. لیکن کچھ رزق کو اس نے ایسے رکھا اور اس طرح سے رکھا کہ دوسری مخلوق کے لیے وہ رزق اصلاً جائز ہی نہیں ہے. کچھ مخلوق وہ ہیں جن کا رزق غلاظتوں میں ہے، جو صرف غلاظت کھاتے ہیں. رزق ان کا بھی ہے، رکھنے والا وہی ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے، لیکن ہے تو غلاظت، دوسروں کے لیے حرام. غور کیجیے گا، اس کے لیے جائز ہے مگر یہاں چونکہ اس کے لیے جائز نہیں، چونکہ اس کا رزق رکھا ہی اسی میں ہے. اگر وہ اس مخلوق کو پیدا نہ کرتا تو غلاظتوں کا انبار دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا. اب چاہے وہ حشرات ہوں یا کوئی بھی ہو، مختلف جانور ہیں. آپ دیکھیے کہیں غلاظت پڑتی تو دیکھیے غلاظت میں کیا ہوتا ہے، کیڑے فون پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیڑے کیا وہی غلاظت جو کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اگر وہ کیڑے پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتا غلاظت کا؟ ایک کیا کہ سمجھ بھی نہیں سکتی. سمجھنا چاہیں تو شاید کتنا وقت لگے اس بات کو سمجھنے میں کیا حال ہوتا. لیکن اس پہ رکھا ایسی مخلوق جس کی غذا صرف اور صرف غلاظت، اس کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اپنی منزل دیکھیے ذرا ملاحظہ، آپ کا رزق کہاں رکھا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کرم دیکھیے، یہ بھی کرم ہی کرم نہیں کہ زمرے میں تو آتا ہے کہ اس نے رکھا ہے، وہ جو چاہتا رکھ دیتا. ہم اس کی بارگاہ میں ایک حرف شکایت بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن اس نے ہمارے رزق کو ہمارے تاج کرامت کے بالکل مساوی رکھا. ایسا رکھا کہ رزق کھا کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہے الشکر للہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رزق بھی دیا ہے اور شکریہ کی قوت دیتے ہوئے عزتیں بھی عطا فرمائی. کیسا رزق رکھا اس نے؟ طیب ہے مگر آپ کی عزت کا خیال رکھے. ایسا نہیں کہ اس نے کسی منزل کے اوپر آپ کو رزق دیا ہو تو آپ کی عزتوں کا خیال نہ رکھا ہو. اب دیکھیں مختلف جانوروں کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، جانوروں کی ساخت دیکھیے، ان کے جسم کی ساخت دیکھیے. جتنے جانور ہیں، جتنے الاطلاق
ان سب کو بھی رزق دیا اور آپ کو بھی رزق دیا. اور اس رزق کی طرف فاصلہ دیکھیں گے آپ. رزق ایسا رکھا ان کے لیے کہ اگر پاکیزہ رزق بھی ہے تب بھی اگر وہ جانور یہ چاہتے ہیں کہ وہ رزق ان کے دہن تک پہنچے تو ان کو اپنے سر کو اس رزق تک لے جانا پڑتا ہے. میں جملہ بدلوں، میں جملہ بدل کے کہوں کہ ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے تاکہ وہ رزق ان کے دہن تک پہنچ سکے. اب دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیے اس منزل کے اوپر، اگر وہ اپنے سر کو رزق کے سامنے نہ جھکائیں تو بھوکے مر جائیں. وہ سر جھکاتے ہیں تاکہ رزق حاصل کریں، خواہ جائز ہوئے نہ وہ اپنی جا کے اوپر. لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ رزق ملا ان سب کو چونکہ وہ رزق کا ذمہ دار ہے، وہ رزاق متین ہے، وہ جس کو خلق کر رہا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے، وہ رزق دے رہا ہے. مگر جب رزق عطا کرتا ہے تو ہر جانور پہلے اپنے سر کو اس رزق کے سامنے جھکاتا ہے تب کہیں جا کے وہ رزق اس کے دہن تک پہنچتا ہے. لیکن جب حضرت انسان کی منزل آتی ہے تو اللہ نے خبردار تم اپنے سر کو رزق کے سامنے مت جھکانا. توجہ فرمائیے گا، تم اپنے سر کو رزق کے سامنے مت جھکانا، اس لیے کہ تمہارا سر ہم نے تاج کرامت عطا فرمایا ہے. تمہارا سر ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے سامنے جھک سکے. تم نہ جھکانا. پھر اگر ہم سر نہ جھکائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ یہ رزق دہن تک کیسے پہنچے گا؟ یہ رزق دہن سے ہوتے ہوئے معدے تک کیسے پہنچے گا؟ کہ ہم نے توجہ فرمائیے گا، ہم نے تمہارے دہن اور رزق کے درمیان دو ہاتھوں کو وسیلہ بنایا ہے کہ اس وسیلے کے ذریعے سے لقمہ توڑو اور اس وسیلے کے ذریعے سے لقمے کو اپنے دہن تک پہنچاؤ. اب سمجھ میں آیا؟ ایک وسیلہ ہے جو ہمارے لیے عزتوں کا سبب ہے، ایک وسیلہ ہے جو عزتوں کا سبب ہے، تاج کرامت اس کی بنیاد پر. لہذا اب اگر میں لفظ کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ اب اگر ایک رزق کے وسیلے کو، ایک لقمے کے وسیلے کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو جسم کی عزتیں ختم ہو کے رہ جائیں. تو اگر دین کا وسیلہ حضور سرور کائنات کو ہٹا لیا جائے تو انسان کہاں صاحب عزت ہے؟ صاحب عزت رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو درمیان میں رکھا جائے. لقد کرمنا بنی آدم ورزقناہم من الطیبات، اس نے آپ کی عزت کا بڑا خیال رکھا ہے. پروردگار یہ سر اگر یہاں نہیں جھکے گا پھر کہاں جھکے گا؟ دیکھو ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. اے اولاد آدم خبردار اپنے سر کو کہیں اور نہ جھکانا. تمہارے سر کی ویلیو صرف اور صرف میری رضا ہے، میری رضا کے علاوہ کہیں اور تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے. ارے آدم ہی تو تھے جن کے سامنے ملائکہ کے سروں کو جھکا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ملائک کتنے ہی عظیم تر کیوں نہ صحیح، لیکن وہ اس لائق ہیں کہ آدم کے سامنے سر جھکائیں تاکہ اولاد آدم کو احساس ہو کہ ہمارا باپ اتنا صاحب عزت ہے کہ اس کے سامنے ملائکہ کا سر جھکا ہے. جو بتائیے گا جب اس مندر پہ ایک انسان آتا تو پھر احساس ہوگا کہ جب باپ اتنا صاحب عزت ہے تو اولاد کو باپ کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کم سے کم سر جھکاتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے یہ کون ہے، کون ہے. یعنی کم سے کم اگر ملائک سے بھی نیچے ہے تو اس لائق نہیں ہے. ملک بھی ہے تو وہ تمہارے آگے جھکے گا، تم اس کے سامنے نہیں جھکو گے. تم کس کے سامنے؟ کہ پوری کائنات تمہارے لیے، تمہیں اپنے لیے، میرے علاوہ کہیں اور اپنے سر کو جھکا. لیکن ہم نے تمہیں عطا فرمایا، تاج کرامت ہم نے دیا، رزق ہم نے دیا. حملناہم فی البر والبحر، یہ جتنی سواریاں ہیں خواہ فضا کی ہو چاہے سمندروں کی ہو، خواہ اس کائنات میں کسی شکل میں ہو، قابل حمل ہم نے بنایا. یہ وجہ ہے کہ جب بھی کسی سواری پر بیٹھو
معصوم کی حدیث ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اسے میرے لیے مسخر کر دیا۔ تصویر سمجھ میں آئی؟ تصویری کیسے سمجھ میں آئی؟ مسخر کر دیا، مسخر، سخر لنا ھذا، اس کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ کیسا مسخر؟ تصویری کیفیت کیا ہے؟ تصویری قوت دیکھی ہے آپ نے؟ سواری کے بیٹھے اپنی کار میں بیٹھے گا اور کار میں بیٹھے بیٹھنے پر دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پڑھیے تب چلیے۔ یہ جملہ موجود ہے نا؟ تو پہلے جملہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، بہت پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اسے میرے لیے مسخر کیا۔ کیسے مسخر کیا؟ کہ آپ جہاں چاہیں اس کو لے کے چلے جائیں، وہ کار آپ کی تابع، کیسی تابع؟ اس کا چلنا کیسے؟ اسٹیئرنگ ہاتھ میں ضرور ہوتا مگر اسٹیئرنگ سے گاڑی آگے نہیں بڑھتی، بڑھتی ہے جب آپ ریس پہ قدم رکھیں، جتنا تیز قدم دبائیں گے اتنا تیز چلے گی۔ جملہ بدلوں، تسخیر یہ ہے کہ آپ کے قدم کے اندر یہ قوت رکھی، آپ کے قدم میں قوت رکھی کہ جہاں گویا اپنے قدم کا استعمال کر دیں تو پوری کائنات کی تسخیر آپ کے اقدام میں ہے، قدم میں ہے، آپ کے پیروں میں ہے۔ اے پروردگار تو نے کتنی عزت عطا فرما دی کہ کسی بھی قسم کی سواری ہو ہمارے قدموں کے اندر، تو اب اگر قدموں ہی کو دیکھنا ہے تو اگر کوئی بلند و بالا ذات دیکھے تو تلاش کرے کوئی ایسی ذات جس کے قدم میں موت بھی رکھی ہو، حیات بھی رکھی ہو، تو کہیں ٹھوکر مار دے تو حیات دے دے، ٹھوکر مار دے تو موت دے۔ تصویر ہم نے کیا، کیسا کیا ہم نے؟ ایسا مسخر کر دیا کہ کوئی انسان اگر غور و فکر کرے تو معلوم ہو۔ اور دیکھیے ایک عجیب منزل ہے، فضلنا، ہم نے صاحب فضیلت بنایا، علی کثیر، بہت سی چیزوں کو، ممن خلقنا، ان چیزوں کو جس کو ہم نے خلق کیا، تفضیلا، ایسی فضیلت جو فضیلت کا حق ہے، صاحب فضیلت ہم نے بنایا۔ اب فضیلت کوئی بھی ہو، علم ایک فضیلت ہے وہ ہم نے عطا کیا، علم فضیلت ہے ہم نے عطا فرمایا، کرم فضیلت ہے ہم نے عطا فرمایا، اور میں اخلاق فضیلت ہے ہم نے عطا فرمایا، زندگی گزارنے کے بہترین سلیقے فضیلت ہے ہم نے عطا فرمائے، جتنی بھی چیزیں فضیلت ہیں قرآن کہہ رہا ہم نے تمہیں یہ قوت عطا فرمائی، ہم نے تمہیں دیا۔ اور پروردگار دینے کی کیفیت، اب میں نے ایک جملہ اشارہ کیا تھا، اس کو ملاحظہ فرمائیں گے آپ، اور میں گفتگو کو یہیں سے برے سے منزل اختیار کروں کہ پوری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے۔ کیسے؟ اب اس کی ایک خاص کیفیت کو ملاحظہ فرمائیں آپ۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ دین فہمی آج کے زمانے میں بہت ضروری ہو گئی ہے، دین کو سمجھنا، اس لیے کہ مختلف مراحل ایسے ہیں کہ جہاں ہم دین کو سمجھے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ شدت کے ساتھ اس کے اسباب اور عوامل اور علتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور باقاعدگی کے ساتھ میں نئی نسل کو دین کے متعلق سمجھائیں۔ شریعت میں صاف صاف حکم ہے کہ کسی کے بھی آگے کوئی بھی سوائے وحدہ لا شریک کے علاوہ رکوع کی حد تک جھکنا حرام ہے۔ اتنا احترام کسی کا نہیں کر سکتے کہ آپ رکوع کی حد تک جھکیں، اسے کم جھک سکتے ہیں لیکن اتنا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے آپ نہیں جھک سکتے، حرام ہے۔ شریعت اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ رکوع کی حد ہے، کتنی حد ہے کہ آپ اتنا جھکیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ یہ صرف
اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک منزل، اور اس کے بعد انتہائی جھکنا وہ سجدہ، انتہائی جھکنا سجدہ۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج، معراج وہ جو حضور کو بھی عطا ہوئی وہ معراج کہ انتہائی بلندی کا حامل، جہاں وہاں پہنچا فکان قاب قوسین او ادنی کہ جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، اسے حضور کا خاصہ کہ نہیں، ہم ہر مومن کو معراج عطا کریں گے۔ کیسے میسر ہوگی کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک مومن اگر معراج چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ والسجدۃ معراج الصلاۃ، نماز میں سجدہ نماز کی معراج، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج۔ سجدہ کون سی جگہ ہے کہ جو اس سے بھی آگے، کہ جہاں دوسروں کے سامنے جھکنے کو منع کیا گیا کہ اتنا نہ جھکے کہ آپ رکوع کی حد تک پہنچ جائیں، سجدہ اس سے بھی آگے۔ ایک نماز میں جھکنا رکوع کی حد تک جھکنا ہے، ایک نماز میں جھکنا سجدے کی حد تک جھکنا۔ اب تصور فرمائیں گے کہ وہ جھکنا کتنا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ جھکنا رکوع میں۔ سجدے میں کیا جھکنا کہ آپ کے جسم میں جو چیز سب سے بلند ہے، جو سب سے بلند ہے، اس کو زمین پہ رکھ دو کہ اب اس سے زیادہ جھکنے کا تصور ہی نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ جھکنے کا تصور ہی نہ، امکانیت ہی نہ ہو جھکنے کی اس سے زیادہ۔ تو تصور کی جگہ دیکھیے، یہ معراج کی منزلیں ہیں۔ اب دونوں کا ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ رکوع میں جائیے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا رب عظیم ہے، پاک و پاکیزہ ہے اور عظیم ہے۔ عظمت کا اعلان کب کرو؟ جب رکوع میں جاؤ، جھکو اور اس کی عظمت کا اعلان کرو۔ میں جھک رہا ہوں، عظیم تو ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ میں جھک رہا ہوں اور عظیم تو ہے، تو کیا سجدے میں جا کے یہی عظمت کا اعلان کرنا ہے؟ نہیں، وہاں جا کے ذکر بدل گیا۔ جو سب سے بلند ہے اس کو سب سے پست رکھو۔ سب سے بلند ہمارا سر، اس کو خاک پہ رکھو، اور خاک پہ رکھ کے اعلان کیا کرنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک و پاکیزہ کون؟ اعلی، جو بلند ہے۔ یعنی ہماری بلندی کا اعلان کرنے کے لیے عملاً اپنے آپ کو پست ظاہر کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اب جتنا پستی کا اعلان تم کرو گے اس کے مقابلے اعلیٰ کہہ کے ہماری بلندی کا اعلان کرو گے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اب اس مندر کے اوپر آتے آتے ذہنوں کو متوجہ کر دیا گیا۔ اب جتنا زیادہ تم، یعنی پروردگار ہم سر سجدے میں رکھے ہیں اس عالم میں کہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں وہ بھی خاک کے اوپر ہے، ہماری پیشانی ہے وہ بھی خاک کے اوپر ہے، ہمارے دونوں گھٹنے ہیں وہ بھی خاک کے اوپر ہے، ہمارے دونوں انگوٹھے ہیں وہ بھی خاک کے اوپر ہے۔ یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کا مکمل جسم خاک سے پیوست کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار بلند ہم نہیں ہیں، بلند تو ہے۔ کیوں بلند ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو رب ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا رَزَقْنَا فَضَّلْنَا حَمَلْنَا، چاروں مرحلے سامنے رکھیے اور پھر سجدے کو سامنے رکھ کے نتیجہ نکالیے، اور اس منزل پہ آ کے دیکھیے کہ اللہ نے گویا نماز کو معراج اور سجدے کو نماز کی معراج کر کے بتایا ہے۔ اگر تم بلندیاں چاہتے ہو تو جتنا ہمارے سامنے جھکتے جاؤ گے اتنا بلندیاں
ہمارے بارگاہ میں جھکو گے, سبحان سر اللہ. سجدوں میں رکھو گے. ہاں ہاں اور کتنا رکھو گے, اتنا رکھو گے. اب یہی وجہ بھی دیکھیے, بلندیاں مقدر انہی لوگوں کا ہوتی ہیں جو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتے. میں کچھ کہنا چاہتا واہ ہوں. واہ واہ. میں آخری منزلوں پہ ہوں تقریر کے, میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. قوم میں ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ میرا تعلق منصبیہ سے ہے اور وہاں پہ مدرسہ بورڈ سے ملحق ہے ہمارا منصبیہ. ظاہر ہے کہ مدرسہ بورڈ کے ممبر بھی رہے, اس ہمارے سے بہت کچھ دیکھا قریب سے. اور اب آج کل جو معاملہ چل رہا ہے تو سروے ہو رہا ہے بڑا معاملہ, یہ دیکھیے اور وہ دیکھیے, تمام معاملات بڑے معاملات, سیاسی معاملات میں ممبر ڈسکس بھی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ جگہ سیاست کے محور کے لیے نہیں رکھی گئی. بے شک سبحان لیکن اللہ. جو کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مکھ دھارا سے جوڑا جائے مدرسوں کو, مدرسوں کو مکھ دھارا سے جوڑا جائے. انجینئر کالج سے انجینئر نکل رہے ہیں, مدرسوں سے نکل رہے ہیں. میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکل کے آ رہے ہیں, مدرسوں سے نہیں آ رہے ہیں. سمجھیے دیکھیے اس بات کو, ایک کالج بہترین ادیب دے رہا ہے, مدرسے نہیں دے رہے. مدرسوں سے بھی نکلنے چاہیے. آئی ایس, پی سی ایس, انجینئرز, ڈاکٹرز, یہ سب مدرسوں سے نکل کے آنے چاہیے. لہٰذا مکھ دھارا جوڑنے کے لیے یہ کام کیجیے, یہ کام کیجیے. اچھی بات ہے. پہلے قوم میں انجینئر بھی ہونے چاہیے, قوم میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے, سب ضروری ہے. اور یاد رکھیے, شریعت نے کسی کا حکم تو ڈائریکٹ دیا اور کہیں حکم انڈائریکٹ دیا. کہیں حکم شریعت نے ڈائریکٹ دیا ہے, کہیں انڈائریکٹ دیا ہے. مثلاً بتاؤں, لڑکیوں کو ڈاکٹر بننا حکم انڈائریکٹ ہے, لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا واجب ہے. اور یہ حکم وجوبی جو ہے یہ انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. آپ کہیں کہاں پہ لکھا ہوا, یہ بات تو ہے کیا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے لڑکیوں کے ڈاکٹر بننے کی, وہ ہے دلیل حجاب. لڑکیوں کو حکم حجاب دیا, یہ حکم حجاب نہیں ہے لڑکیوں کا تم ڈاکٹر بنو. اب تفصیل نہیں ہے, سمجھ لیجیے آپ اس بات کو. میں حکم حجاب کہہ دیا, میں حکم حجاب خود دلیل ہے کہ ایک لڑکی کو ڈاکٹر بننا واجب ہے. اس کو کوئی چھو نہیں سکتا, کوئی مرد نہیں چھو سکتا اس کو. جب نہیں چھو سکتا کوئی مرد, اس کو ضرورت تو ہے, تو کون چھوئے گا اس کو؟ تو لڑکی چھوئے گی, تو لڑکی چھوئے گی تو لڑکی کو اس لائق ہونا چاہیے. تو کچھ حکم ہے انڈائریکٹ, کچھ حکم ہے ڈائریکٹ, وہ تمام مسئلے اپنی جگہ کے اوپر. مگر مسئلہ یہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر بننا بہت فضیلت کی بات ہے, انجینئر بننا بڑی فضیلت کی, آئی ایس بننا, پی سی ایس بننا, بڑے عہدے پر پہنچنا, یقیناً یہ فضیلت کی منزلیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, ڈاکٹر بننے کے بعد کوئی مسلمان بھی رہتا ہے کہ نہیں؟ انجینئر بننے کے بعد کوئی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں؟ آئی ایس بننے کے بعد کوئی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں؟ پی سی ایس بننے کے بعد کوئی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ آپ کے مذہب سے الحاق کا بھی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ڈاکٹر بن جائیں, مذہب ختم ہو جائے, تو یہ ڈاکٹر بننے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیے کیا کہیں گے؟ یہ موضوع کہاں سے نکل کے چلا ہے یہاں سے؟ ولقد کرمنا کسی کی گفتگو یہ بیچ میں کیوں داخل کر دیا آپ نے؟ مرحوم کو میں نے کچھ معاملات بڑے قریب سے دیکھا. تقریباً 22-23 دن گھر میں رہنے کا اتفاق ان کو, ہمارے بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی, گھر میں رہے گا, اس کو ضرورت تھی کریں, کچھ لانی ہے, کچھ لے جانی ہے, ضرورت ہوتی ہے تو ہم دوائی کی ضرورت ہے. تو اس کو قریب سے ہم نے دیکھا مرحوم کو. یہ بات 1997-98 کی بات ہے, یہاں سے تقریباً 24 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت گورنر بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن انڈیا کے ہوم منسٹر رہ چکے تھے اس وقت.
96 में वो होम मिनिस्टर थे, राज्य होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर थे। नमाज सुबह के लिए उठना, नमाज सुबह के लिए उठना, तिलावत कुरान भी करना, तिलावत नहज बलागा भी करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, आपके लिए ये सुनी हुई बातें नहीं है, ये अपनी आंखों से देखी हुई बातें, मरहूम इन कैफियतों के ऊपर मौजूद। जाहिर है कि अब वो मराहिल के ऊपर मैं शाम में था जब उसको गवर्नर हुए, मैंने फोन किया, इत्तेफाक देर से उधर पहुंचाया। कौन? मैंने कहा अंकल अब ऐसा होगा कि अब अरे मैं लानत हो सी गवर्नरी के ऊपर अपनों को भूल जाए, वल्लाह ये मेंबर से कह रहा हूँ, उससे जुमला कहा हूँ। तो वो कैफियत, मैं जब भी शाम से आया हूँ मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ अंदर इमिग्रेशन तक पहुंचे हुए, वहां से लेके चले आ रहे हैं मुझे। आप इन चीजों को देखिए, वो क्यों इज्जत और एहतराम इसलिए कि हम मजहब से करीब हैं, वो अपने आप को मजहब से करीब सुभान हैं। अल्लाह। नमाज के भी आदी थे, तिलावत कुरान के भी आदी थे, और उसके अलावा कुछ शक्लें वो हैं जो आपने बखूबी देखी हैं। बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ पढ़ने वाले इंसान, बेहतरीन मजहबी तकारीर करने वाले इंसान, बेहतरीन मजलिसें पढ़ने वाले, और मुख्तलिफ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं। मैं सन 2000 में हज पे गया था, सन 2000 में मुस्लिम टूरिस्ट कॉरपोरेशन में। तो उस वक्त मेरे साथ में एक हाजी भी थे जो दिल्ली पुलिस से यहाँ से गए थे, वक्त के साथ में नहीं गए थे, वो अलग से गए थे अपने, और वो क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखते थे। जो गुफ्तगू हुई, मदीने मुनव्वरा में सलाम दुआ हुई, बातचीत जब हुई तो इत्तेफाक की बात ये कि उन्होंने अज खुद, अच्छा मेरा मिजाज ये भी रहा है जो लोग जानते हैं बखूबी कि मैंने कभी भी अपनी अजीजदारी को सही साबित नहीं किया। मैं इधर कोई चिड़ है इस मामले में, मैं कभी भी किसी जगह बैठ के मैंने नहीं कहा कि भाई वो मेरे भाई साहब के खुसरे मोहतरम है। मैंने कहीं एक जगह मेंबर से कह रहा हूँ बात को, आज तक मैंने अपना तारुफ अपने आप को बनाया। ये भी एक मेरा अपना मिजाज है, अपनी जगह पर है, मेरे को उनकी मोहब्बत नहीं ना कुछ, लेकिन वो खुद वो छेड़ बैठे और उन्होंने छेड़ते हुए जिक्र किया मुझसे। मैंने वो जिक्र सुन लीजिए आप, मैं जिक्र करके गुफ्तगू समेट लूँ, काफी घंटा बस मैं समेट रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। उन्होंने कहा कि ये जो चेहरे पे मेरी दाढ़ी दिखाई दे रही है आपको, ये मुझे शौक हुआ था दाढ़ी रखने का। मैं दिल्ली पुलिस में था, क्राइम ब्रांच में था, मैंने इजाजत के लिए अप्लाई किया कि भाई मुझे दाढ़ी रखनी है, तो मना हो गया। जब मना हो गया तो फिर मैं मजबूर, वो होम मिनिस्टर थे, उनका पहुंच गया, उन्होंने बहुत खंदा पेशानी से मिले, पानी पिलाया, खाना भी खिलाया। हमें यहाँ बताइए क्यों आए थे? कि नहीं इसलिए आए। अच्छा ये बताइए एप्लीकेशन दीजिए कहाँ है? एप्लीकेशन लिए उनके दस्तखत। लेकिन आज जो चेहरे पर दाढ़ी मुझे दिखाई दे रही है, ये सिफ्त रईस आपकी बुनियाद पर है। नहीं, अगर कोई मजहब से कुर्बत के लिए उनके पास में गया भी है तो उसके लिए उन्होंने बाकायदगी के साथ में राहें हमवार करने की कोशिश की है। एक ऐसे इंसान का जाना यकीनन इस लायक था कि आप सब लोग यहाँ आते, जो आप लोगों ने अपने फरीज़े कौमी को अदा फरमाया है। लेकिन अब जाहिर है कि एक शख्स, देखिए जब तक वो अपने बाप का बेटा होता है वो अपने बाप की मिल्कियत होता है, लेकिन जब वो उठ के आगे बढ़ के कौम के उन्वान से कहीं पहचाना जाता है, चाहे एक डॉक्टर उसका उन्वान हो, चाहे एक इंजीनियर उसका उन्वान हो, चाहे एक सहाफ़ी उसका उन्वान हो, चाहे एक आलिम उसका उन्वान हो, कोई भी उन्वान हो, जब वो कौम की पहचान बन के सामने आता है तो वो अपने माँ बाप और ख़ानदान की मिल्कियत नहीं रहता, फिर वो पूरी कौम का चूंकि आइकन होता है तो पूरी कौम की अलामत बन के पूरी कौम की तरफदार होता है और पूरी कौम की तरफ से वो आईना बन के सामने आता है। याद ऐसे किसी एक फर्द का जाना, किसी एक फर्द के लिए, खास तौर पर उनकी औलाद के लिए, कि मैं उनकी औलाद को ताज़ियत दूँ, माफ़ कीजिएगा ये मेरी बहुत मतलब अगर ज़हनी तौर पे कहा जाए तो बहुत छोटी हैसियत होगी। एक ऐसे फर्द का जाना, कौम के हर फर्द को ताज़ियत देनी चाहिए और इस मंजिल पर कोशिश करनी चाहिए कि आप कहाँ हैं, किस मंजिल के ऊपर हैं,
اگر ایک فرد گیا ہے تو آپ اس جگہ پر آنے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس سے آگے کچھ نہیں عرض کروں گا. ایک جانے والا گیا تو جتنے عناوین ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ غم بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک باپ تھا تو باپ کے لیے باپ کا غم ہے، بیٹے کے لیے باپ کا غم ہے. ایک شوہر تھا تو بیوی کے لیے شوہر کا غم ہے. ایک دادا تھا تو پوتے کے لیے دادا کا غم ہے. اور قوم کا سرمایہ تھا تو پوری قوم کے لیے غم ہے. لیکن پھر بھی یہ غم اپنی جگہ پر. غم کربلا نہ ہو تو انسان بلک بلک کے مر جائے. کیسا ہی غم کیوں نہ ہو، ہر غم میں مداوا بنتا ہے تو غم کربلا بنتا ہے. بس عزیزو عرض کر چکا میں، ربیع الاول ہے اور آپ آمادہ ہیں اس بات کو. شہزادی زینب اولیاء مقام 20 سفر المظفر کو اپنے بھائی کی قبر پہ آ چکے، بلک بلک کے بیان کرنے کا بھیا زینب آئی ہے مگر شرمندہ ہو کے آئی ہے. بھیا آپ نے جو امانت دی تھی وہ شام کے زندان میں ہو. روایتوں کے مطابق 3 دن یا 7 دن زینب نے وہاں ماتم کیا. اور ماتم کرنے کے بعد کہا بیٹا سجاد چلو اب نانا کے مزار پر چلتے ہیں. اگر 7 دن تک ماتم کے تو گویا 27 تاریخ کو سفر بھی چلے اور گویا آپ مدینے سے قریب تر ہیں. ڈائریکٹ کربلا سے مدینے کا فاصلہ. مدینے پہنچے اور تاریخ کے جملے یہ کہ جیسے مدینہ قریب آیا تو سب سے پہلے بہار اور ہمارے مکمل اشعار موجود ہیں. شہزادی ام کلثوم نے مدینے کو دیکھا، بے ساختہ فرمایا مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ ہم غم و اندوہ لے کے آئے ہیں. اے نانا کے مدینے ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ مرد بھی تھے، ہمارے ساتھ بچے بھی تھے. اب جو واپس آئے ہو رجعنا لا رجال ولا بنینا، اے گودیاں بھی اجڑ گئی، باغیں بھی اجڑ گئی. نانا کے مدینے اور جیسے ہی شہزادی زینب اولیاء مقام نانا کا روضہ دیکھا برداشت نہ کر سکی. بیٹا میں اپنے گھر نہ جاؤں گی، پہلے نانا کے مزار پہ جاؤں گی. پہنچی اور جانے کے بعد ایک صندوق کھولا، ایک سور بھرا امامہ نکالا، رسول کی قبر میں ہاتھ رکھ کے کہا نانا زمانے کا دستور ہے جب بھی کوئی پردیس سے دیش میں آتا ہے اپنے ساتھ تحفے لاتا ہے. نانا زینب بھی تحفے لائی ہے. نانا یہ حسین کا نامہ قبر رسول درز گئی. زینب ہٹا دو. میرا دل کہتا ہے شاید زینب نے کہا نانا خون بھرا امامہ نے دیکھا گیا. زینب کے دل سے پوچھئے 70 قدم کا فاصلہ تھا، شکر کا تم بھنجا. نانا چلا کے کہہ رہی تھی اے پسر سال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله القوم الظالمين. ملتمس مزید سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرماؤ. سید سید رضی ابن میر وراثت حسین.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شفيع الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان العرب يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك شريف القرآن. السلام عليك يا بطل الإيمان. السلام عليك يا إمام ضماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد